اٹھنے کی بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا. اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت سے, یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری. یہ بہت سنگین جرم ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا, جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ گندگی ہے, حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ, ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں. ایسا حائضہ عورت ہے, حیض ختم ہوا, غسل کر لے, پھر ہم بستری, زیادہ بینیفیشل, زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک, اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے, دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنا سخت جرم ہے. دوسرا, جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے, اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا 1 دینار ہے. دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا,